صلی علی رسولہ الکریم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ۔ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے مطلب کو متعین فرماتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے، کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے گھر والے اس کے اوپر روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے اس مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ ایسے نہ ہو جیسے کوئی سمجھے کہ جیسے حدیث شریف کا ظاہری ترجمہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی بیوی جو ہے مر گئی تھی اور وہ اس کے وفات کے اوپر روتا تھا، اس کے قبر کے پاس جو ہے روزانہ چلا جاتا تھا، وہاں روتا تھا، بہت دنوں سے یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے جو ہے اس سے پوچھا کہ بھئی ہم جو ہے آپ کو محسوس کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، آپ کی بیوی کے وفات کے بعد آپ بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پریشان تو نہیں ہوں۔ تو کہا کہ کیا بات ہے، ہم روزانہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تو مولوی صاحب سے سنا تھا کہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس نے بہت تنگ کیا تھا، اس کے محبت کی وجہ سے نہیں روتا ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ میرے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے۔ اب واقعی یہ مطلب ہے جیسے اس حدیث شریف کا ظاہری ترجمہ اس آدمی نے جیسے سمجھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے مطلب کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ معنی یہ تو قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک شخص کی غلطی پر دوسرے شخص کو نہیں پکڑا جاتا، دوسرے کی گرفت نہیں ہوتی۔ غلطی جو ہے زندہ کرے اور عذاب جو ہے مردے کو دیا جائے، یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یا قرآن پاک کے اس آیت کے قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن یہ حدیث شریف یہ تو صحیح حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی روایت موجود ہے۔ 5 صحابہ نے اس کی روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ ابو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ 5 صحابہ سے اس کی روایت موجود ہے، تو یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ دونوں کے تطبیق کیسی ہوئے گی؟ دونوں اس حدیث شریف اور اس آیت، اس کے تطبیق اور اس کے جمع، اس کی توفیق، اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ویسے اس میں جو اہم ہے 3-4 اس میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے تو اچھا جواب جو ہے، اچھی توجیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں ذکر فرمائی ہے، فرمایا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ۔ ایک اس روایت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض روایات میں تو مطلق ذکر ہے کہ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، بعض روایت میں یعذب المیت ببکاء الحی، زندوں کے رونے کی وجہ سے اس کے اہل کا بھی نہیں، اہل ہو غیر اہل ہو، مطلق ذکر کیا ہے۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی، اس کے اندر اشارہ کیا کہ یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ اس رونے سے مطلقاً رونا مراد نہیں ہے۔ رونے کی بھی 2 قسم ہے، ایک رونا ممنوع ہے، گناہ ہے، اور ایک رونا جائز ہے۔ وہ رونا جس سے آنکھوں سے آنسو نکلے، دل پریشان ہو، وہ رونا تو جائز ہے، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر تو جائز نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہوا، بہتر ہوا۔ وہ تو دل کے رحمت ہونے کی جو ہے نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ، اس کے وفات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے،
اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلب لیحزن ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ آنکھوں سے آنسو بہے اور دل پریشان ہو، لیکن کہتے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات زبان سے شکایت جو ہے وہ نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولیکن یعذب بہذا، آنکھوں سے آنسو بہے، دل پریشان ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نہیں دیتے، اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں، لیکن اس زبان سے جب آدمی شکایت کرتا ہے، بے صبری جزا و فضا کرتا ہے، چیخ و پکار آوازوں کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نوحہ نیاحت، وہ رونا جو ہے وہ ممنوع ہے، جس میں جو ہے وہ اپنے رخساروں کو پیٹا جائے اور اپنے لباس کو، اپنے گریبانوں کو چاک کیا جائے، تو وہ منع ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ضروری بات فرمائی کہ وہ اس رونے سے وہ رونا مراد ہے جو ممنوع ہے، جو نوحہ ہے، لیکن اگر وہ ممنوع رونا ہے، وہ جو گناہ ہے، وہ بھی اگر زندہ لوگ وہ گناہ کرتے ہیں تو مردے کو کیوں اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا کان النوح من سنتہ لقولہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے گھر کے عادات اور طریقوں میں سے اور ان کے خاندان کے طریقوں میں ہو یہ نوحہ کرنا، اور اس شخص نے ان لوگوں اپنے اہل و عیال کو یہ بات سمجھائی نہیں، ان کو منع نہیں کیا تھا، تو اس نے اپنے فرض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ یہ گھر کا سرپرست تھا، یہ ذمہ دار تھا کہ اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرتا، ان کو دین کی بات سمجھاتا، اللہ کی نافرمانی سے ان کو منع کرتا۔ جب اس کے اندر اس نے کوتاہی کی، یہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، تو گویا کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اپنے فرض کی کوتاہی کرنے میں یہ اس کی اپنی غلطی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے ان کی تربیت نہیں کی تھی۔ تو فرمایا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، یعنی ان کی دینی تربیت کرو، یہ اس کے لیے حکم تھا، اس حکم کو اس نے پورا نہیں کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرپرست وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، راعی ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھ ہوگی، اگر اس نے جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو اس کی پکڑ ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ يَكُن مِّن سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن اگر ان کے عادات میں سے یہ بات نہیں ہے، یا ان کے عادات میں یہ بات تھی لیکن اس سرپرست نے یہ بات ان کو سمجھائی تھی اور ان کو منع کیا تھا، تو اگر ایسی بات ہے یا وہ بات سرے سے جو ہے وہ ان کے عادات میں موجود نہیں تھی تو اس کو جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس کا ذکر اس کے منع کرتا، تو بہرحال اگر ایسی کوئی اس کی غلطی اس میں شامل نہیں ہے، اس جو مر گیا ہے اس کی غلطی شامل نہیں تھی، تو پھر جو ہے فرمایا کہ فہو کما قالت عائشہ رضی اللہ عنہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، پھر تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ تعویل کی اور اس کے ظاہری مطلب کا انکار کیا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی اس کے اندر شریک نہیں ہے تو پھر گویا کہ اس کے حق میں نہیں یہ حدیث، پھر اس کے پکڑ نہیں ہوگی۔
اور یہ جو ہے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قول ترمذی میں ذکر کیا ہے، ارجو ان کان ینہاہم فی حیاتہ الا یکون علیہ من ذلک شیء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں ان کو منع کرتا تھا تو پھر یہ جو ہے اس گناہ کے اندر چونکہ شامل نہیں ہے، اس لیے لا یکون علیہ شیء، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو تو اس کی پکڑ نہیں ہوئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بھی یہی ذکر کیا ہے، اور فرمایا قال بعض العلماء او اکثرهم، بعض علماء کیا بلکہ اکثر اور جمہور نے یہی فرمایا ہے کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انما يعذب المیت ببکاء الحی اذا کان البکاء من سنت المیت۔ اگر مردہ اس کے عادات میں یہی بات تھی اور اس نے بچوں کو یہی غلط بات سمجھائی تھی، وہ زندگی میں یہ کرتا رہا اور بچے اس کے بعد جو ہے یہ کرتے رہے، تو پھر یہ شریک ہے، اس نے جو ہے یہ سلسلہ چلایا ہے اس کے اہل و عیال کے اندر یہ سلسلہ۔ اور جیسے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتاً حسنتاً، اگر کوئی اچھی بات جو ہے اس کو چلائے تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کے کام کو جو ہے وہ چلائے اور اس کو جاری کرے تو اس کے گناہ کے اندر بھی وہ شریک ہوگا۔ اچھا، ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس زندوں کے رونے کی وجہ سے اس مردے کو تکلیف ہوگی۔ عذاب سے مراد عقاب اور سزا نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، کیوں اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، غلطی تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پیچھے میرے اولاد میرے گھر والے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، حکم عدولی ہے، تو اس حکم عدولی اور خلاف ورزی پر ویسے بھی گھر کا بڑا اور سرپرست جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے کسی گناہ پر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور جو آدمی جو ہے وہ وفات ہو چکا ہو، اللہ پاک کے پاس پہنچا ہو اور ساری بات اس کے سامنے ہو، تو وہ تو یقیناً پریشان ہوگا ایسے کام پر جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ تو عذاب سے مراد جو ہے وہ پریشان ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ خبر پہنچا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ پریشانی کے معنی میں عذاب ایسے بہت سارے حدیثوں کے اندر آئے، جیسے السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب دیا، عقاب کے معنی سزا کے معنی میں تو نہیں، لیکن تکلیف، یعنی سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی انسان کو سفر کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر جو آرام اور سہولت ہوتی ہے، سفر کے اندر وہ آرام اور سہولت نہیں ہو جاتی، وہاں تکلیف تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تیسرا مطلب جو ابو بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ زندہ لوگ اس نوحے کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس مردے کے تعریف کے اندر بعض باتیں ذکر کرتے ہیں اور اس پر روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یا فلان وزیر تھا، امیر تھا، اور اس کی شجاعت کو ذکر کرتے ہیں، اس کے سخاوت کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو وہ زندہ لوگ اس کے تعریف میں ذکر کرتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ادھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، کیوں وزیر تھا یا امیر تھا یا بہت مالدار تھا، اس نے مال خرچ کیا تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، وہ اپنے وزارت کے اندر، امارت کے اندر اس نے خیانت کی، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، تو انہی باتوں کی وجہ سے وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہی پر وہی باتیں جو ہے لوگ اس کی تعریف کے اندر ذکر کرتے ہیں اور اس کی صفت ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یعذب المیت، کہ مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، ببکاء اہلی، ان باتیں جس پر یہ لوگ روتے ہیں، اور رونے کے اندر جو ان باتوں کو ذکر کرتے ہیں انہی باتوں پر تو اللہ کا عذاب ادھر ہوتا ہے۔
بہرحال مقصود یہ ہے کہ اگر آدمی نے جو ہے وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس کی وصیت بھی کرتے تھے، اپنے وفات سے پہلے لوگ وصیت کرتے، تو جو کوئی وصیت اس کے کر لے وہ اس گناہ کے اندر شامل ہوا، جس نے جو ہے وہ اس گناہ سے منع نہیں کیا وہ اس گناہ کے اندر شامل ہوا۔ اور باقی جب انسان جو ہے وہ اس کی نہ وصیت کی ہو اور اس نے اپنے اہل و عیال کو سمجھایا، اس کی دینی تربیت کی ہو، تو پھر ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو ایسے رونا ہے تو ویسے رونے وہ تو گناہ ہی نہیں ہے، وہ تو بتایا کہ وہ مستحب اور بہتر ہے۔ اور اگر گناہ والا رونا جو ہے وہ کرے، لیکن مردے کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے اور کوئی کوتاہی اس کے اندر موجود اس کی نہیں ہے، تو پھر یہ جو گناہ کرنے والے ہیں صرف ان کی پکڑ ہوئے گی، مردے کو اس کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔